قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام میں آج بھی ہم انشاءاللہ الکریم کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، قرآن کے نور سے خود کو پرنور کرنے کے لیے آئیے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ۔ یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں، اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہو سکتی ہے اور عملی بھی، اور بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض ہے، فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس سے بھی نہ روک سکے، اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ تبلیغ دین سے متعلق کچھ حدیثیں آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ حضرت عرس بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے
تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں، اور جو وہاں نہیں مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ حکام یعنی جو حاکم ہوتے ہیں اپنی رعایا کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائز حضرات عدل و انصاف کی دھجیاں اڑانے میں لگے ہوئے ہیں اور مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں اور افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار ایک دوسروں کو نیک کاموں کی ترغیب نہ دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج قوم مسلم دنیا بھر میں جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو درج ذیل حدیث میں انتہائی احسن انداز کے ساتھ سمجھایا گیا۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی حدود میں مداہنت کرنے والے یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں۔ نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ انہوں نے اس کی شکایت کی تو نیچے والے نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر والے نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پانی لینا مجھے ضروری ہے، لہٰذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں گا۔ بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، اور اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کر دیں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلاف میں نہ پڑنا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اناد اور دشمنی راسخ ہو گئی۔ یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی، یعنی منع فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے،
اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال ہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے۔ جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں۔ اللہ پاک کی عنایتوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عاشورہ کے روز ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت نادر الحال اور غریب آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 2 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 10 درہم کا انتظام فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت عطا کرے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ فقیر ظہر کے بعد آیا تو کہا عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد آیا تب بھی کچھ نہیں دیا، خالی ہی لوٹا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک نصرانی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب دیا آج یوم عاشورہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجئے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا، دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکا کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی شخص کے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو، اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت دے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا۔ رب العزت عز و جل کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے خاص بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو دشت کربلا میں انتہائی بے رحمی کے ساتھ بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ عاشورہ کے دن اس کے علاوہ کافی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یوم عاشورہ اور محرم الحرام کے سارے ہی مہینے کو اسلام میں بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے افضل ترین روزے ہیں۔ چنانچہ آئیے 5 احادیث آپ کو اس حوالے سے سناتا ہوں۔ نمبر 1، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محرم الحرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 3 دنوں کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھو۔ لہٰذا جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ 9 یا 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے۔ نمبر 5،
سلطان دو جہان مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے عاشوراء کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم شریف کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ اسی تاریخ کو غسل کرے تو سارا سال انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں یوم عاشوراء کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ تو جن کو عاشوراء کا دن زندگی میں جب بھی نصیب ہو، محرم الحرام کے ایام میں ان کی عزت کریں۔ اور یہ مہینہ جو ہے محرم شریف کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی اسلام میں بڑی عظمت ہے۔ اور اسلام سے پہلے بھی جو زمانے جاہلیت میں لوگ تھے وہ اس مہینے کی اس وقت بھی تعظیم کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ،
دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیہ الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بے سلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن قرآن
روشنی